جب نماز میں نیت باندھتے ہیں تو ہاتھوں کو کس طرح رکھیں؟ ہاتھوں کو آدمی اس طرح رکھے، ہتھیلی پر ہتھیلی، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اذان سے پہلے بھی کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ اذان سے پہلے کوئی دعا نہیں، اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک ہے اللہم ابعثہ مقاما محمودا، کہ اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں رہوں۔ حضور نے اپنے لیے لوگوں سے دعا کروائی ہے کہ آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے۔ نماز میں قاعدے میں انگلیوں کو کس طرح رکھے؟ اتحیات پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو نارمل طریقے سے رکھنا چاہیے، نہ ملانا چاہیے نہ پھیلانا چاہیے۔ ہاتھ نارمل کیسے رہتا ہے ایسے ہاتھ رکھیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ وقت تو روک دیا تھا کیا؟ اور اگر ہاں تو کب یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ اس طرح کی کوئی بات حدیث پاک میں ملتی نہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہم سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز ختم ہونے کے بعد حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جس نے رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا ہے؟ اب جس نے پڑھا تھا وہ نیچے ہو گیا ایسے کہ کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی۔ تو حضور نے حوصلہ دیا اور فرمایا کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ دعا پڑھی گئی تو فرشتوں کی ایک جماعت لپک کر کے آئی اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح پہلے سجدے کو اٹھنے کے بعد جب آدمی بیٹھا ہے تو اس وقت اسے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہماری مسجدوں میں نہ امام اس کا اہتمام کرتا ہے اور نہ مصلی۔ امام تو بسا اوقات اٹھ کے بیٹھتا ہے، مصلی بیٹھنے بھی نہیں پاتے، وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زید نے فیض کو بہت زیادہ پریشان کیا، فیض نے خودکشی کر لی، تو زید قاتل ہے کیا؟ دنیا میں تو وہ قاتل نہیں کہلائے گا، لیکن اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ بھائی اپنی بہن کا حصہ لے کر بیٹھا تھا اور بہت زمانہ گزرنے کے بعد دینے آیا تو بہن بول رہی ہے کہ اب مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، قیامت کے دن لوں گی۔ ظاہر بات ہے جب ضرورت تھی، مانگا جا رہا تھا تو دے دینا تھا۔ اور مستحب عمل یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو اس کو دفن کر کے آؤ، گھر بیٹھ کر کے میراث تقسیم کرو۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، بجائے اس کے اچھا سمجھنے کے لوگ برا سمجھتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں جیسے ابا کے مرے کا انتظار کرت رہا۔ تو جو لوگ لوگوں کے حق لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ میراث جلدی سے جلدی تقسیم کر دینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تو بہن نے کہا کہ جب دانت تھا تو چنے نہیں تھے، اور اب چنے ملے ہیں تو
دانت نہیں ہے، اسی لیے بہن نے کہا کہ اب میں نہیں لوں گی، وہاں دینا، سمجھ میں آئے گا۔ فیض نے زید کو تحفہ دیا، اب فیض تحفہ واپس مانگ رہا ہے اور زید نہیں دے رہا ہے، کیا کرے؟ مانگنے پر دے دینا چاہیے، اگر مانگنے پر نہیں دے گا تو قیامت کے دن پکڑ ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا صدقہ کیا ہوا مال واپس مانگے، اپنا دیا ہوا مال جو کسی کو تحفے میں دیا تھا واپس مانگے، تو ایسا ہے جیسے کتا جو کھا لیتا ہے پھر آ کر کے کسی جگہ مٹی کھود کر کے اگل دیتا ہے، جب اس کو کھانا زیادہ ملتا ہے قے کر دیتا ہے اور اس کو مٹی سے ڈھانک دیتا ہے، پھر جس دن اس کو کھانا نہیں ملتا وہ آ کر کھود کر کے وہ نکال کر کے کھاتا ہے۔ حضور نے واپس مانگنے والے کو اس سے تشبیہ دی، اور فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا راستہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا تو آپ بھی کچھ دے دو، چاہے برابر کا ہو، چاہے اس سے اچھا ہو، چاہے اس سے کمتر ہو، مگر تحفہ دیا ہے تم بھی تحفہ دے دو، اب اس کو مانگنے کا حق نہیں۔ اختلاف، نفرت اور حسد ایک ہی چیز ہے کیا؟ نہیں، تینوں الگ الگ۔ حسد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو نعمت دے اور کوئی شخص اس پر جلے کہ اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے، اچھا کپڑا کیوں ہے، اچھی سواری کیوں ہے، یعنی اللہ کے فیصلے پر اس کو اعتراض ہے اور وہ جلن میں مبتلا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ نفرت کہتے ہیں کسی سے دلی طور پر دوری اختیار کرنا، اس کو برا سمجھتے ہوئے، اس کو نفرت کہتے ہیں۔ اور اختلاف کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بات کچھ اور ہے، آپ کی بات کچھ اور ہے، یہ اختلاف ہے۔ اکثر وضو کرنے کے بعد ری آنے لگتی ہے، اور جب تک ری خارج نہ ہو تو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر ہونے لگتا ہے، ایسے اوقات میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علاج کرواؤ، کوئی بہت مشکل بڑی بیماری نہیں ہے، پیٹ خراب ہے اس کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے۔ اگر فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلے تو کیا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں میں شمار ہوگا؟ صبح بمبئی جانا ہو تو آنکھ کھلتی نہ، آدمی دنیاوی کوئی کام ہو، اہم کام ہو تو آنکھ کھل جاتی، تو نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ اپنے اٹھنے کا انتظام کر کے سونا چاہیے، ورنہ نماز قضا کرنے والوں کا گناہ ہوگا۔ میری سگی خالہ نے اس کے لڑکے یعنی کہ میرے خالہ زاد بھائی اس کے واسطے میری بیٹی کو نکاح کے لیے مانگا ہے، تو کیا یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ دو بہنیں ہیں، ایک کا لڑکا ہے ایک کی لڑکی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، تو ان کی اولاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے چچا اور بابا لوگ میرے والد کا حق مار کر بیٹھے، ان کے پاس جاؤ تو بہانہ بناتے ہیں اور بات کو پوری نہیں کرتے جبکہ ہمارے گھر کا حصہ ہو چکا ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا بھی کرو اور پنچوں کو بھی لگاؤ۔ کسی نے پوچھا ہے کہ سگا بیٹا گھر سے ناراض ہو کر چلا گیا تو اس کا دوست گھر آ کر کے اس کی اماں کو بولنے لگا تو مجھ کو بیٹا بنا لے، اس نے بنا لیا۔ جب جانے والے کو معلوم پڑا تو وہ واپس آیا اور آ کر بولتا ہے اس کو گھر سے نکال،
تو ماں بولتی ہے میں اس کو بیٹا بنا لی، اب کیسے گھر سے نکالوں؟ تو یہ پوچھ رہے شریعت میں ایسا ہے کیا؟ بیٹا بنانے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بنتا، وہ غیر محرم ہے، غیر محرم رہے گا، اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے۔ اگر دنیاوی تعلیم دینے والا استاذ فحش کلامی کرے تو اس کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے، لیکن قریب نہیں جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرے، اور فحش کلامی کا اس کو گناہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کی دولت مشکوک ہو تو اس کی دعوت پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جانا چاہیے۔ ایک روٹی دو روٹی اپنے کھاتے ہیں، حلال اور غیر مشکوک کھانے کا، جس کے بارے میں اپنے کو پتہ ہو کہ اس کی کمائی حرام ہے یا اس کی کمائی مشکوک ہے، تو آپ جاؤ، سلام کرو، تحفہ دینا ہو دے دو، حاضری لگاؤ اور واپس آ جاؤ، کھانا مت کھاؤ۔ ابو عبیدہ کے کیا معنی ہے؟ ابو عبیدہ کے معنی عبیدہ کا باپ، جیسے حضور کی کنیت ابو القاسم، قاسم کا باپ۔ عصر کی نماز اہل حدیث مسجد میں 4 بجے کی ہے تو ہم لوگ 4 بجے ان کی جماعت میں نماز شریک ہو سکتے ہیں اور نماز ہو جائے گی۔ پیسہ لے کر ووٹ دینا جائز ہے ناجائز ہے؟ ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ ووٹ اسے دینا چاہیے جس کے متعلق اطمینان ہو کہ ہم اسے ووٹ دیں گے تو یہ غلط کام نہیں کرے گا، ناجائز کام نہیں کرے گا، اور یہ اہل ہے اس بات کا جس بات کے لیے یہ ووٹ مانگ رہا ہے، تو ہی ووٹ دینا چاہیے۔ ورنہ جن کو آپ نے ووٹ دی ہے، اگر آپ کی ووٹ سے وہ عہدے پر آ جاتے ہیں تو جو ظلم کریں گے اس کے گناہ میں آپ شریک ہوں گے، جتنے گناہ کریں گے ان گناہوں میں آپ شریک ہوں گے۔ پیسہ کسی اور پارٹی سے لیا ہے اور ووٹ کسی اور پارٹی کو دے رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ووٹ دوں گا، آپ اسے ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پیسہ دے رہے ہیں اگر اپنے ان کا پیسہ نہ لیں تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے کو ووٹ نہیں دے گا، بعد میں پھر وہ لوگ پریشان کرتے رہتے، ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان سے پیسہ لے لو، لیکن ووٹ جن کو دینا ہے آپ ان کو ووٹ دو، اور یہ پیسہ کسی بہانے سے ان کو واپس کر دو۔ آج واپس کرو، 1 مہینے کے بعد واپس کرو، یا پوسٹ سے آپ ان کے گھر منی آرڈر کر دو۔ آسان طریقہ ہے پیسہ واپس کرنے کا۔ کام کرنے کے لیے ہم نے کسی امیدوار سے پیسہ لیا ہے تو کیا اسی کو ووٹ دینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے محنت کرنے کا پیسہ لیا ہے، ووٹ دینے کا نہیں لیا، کام کرنے کا پیسہ لیا ہے۔ آپ کام کرو اور ووٹ جس کو دینا ہے آپ اس کو ووٹ دو۔ آپ کے لیے اگر پیسہ لے کر آپ ووٹ دے رہے ہو تو آپ گنہگار رہو گے۔ منہ میں سے اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا سکتے ہیں اور کھا لینا چاہیے۔ دسترخوان اسی لیے بچھایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ سے یا منہ سے کچھ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا سکیں۔